بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد. سلسلہ خلاصہ مضامین قرآن، اس سلسلے میں 10ویں پارے کا آغاز کیا جاتا ہے. اس پارے میں کل 17 رکوع ہیں اور سورۃ انفال کا تسلسل ہی چل رہا ہے. سورۃ انفال کے آغاز میں یسألونک عن الانفال، تو اب اس پارے کے آغاز میں مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتامہ کے لیے، مساکین اور مسافروں کے لیے ہوگا، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ہی آگے ذکر فرما رہے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے کہ دشمن تھے تو زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہاری نگاہوں میں ان کو کم دکھایا. اگر تمہیں وہ زیادہ دکھائی دیتے تو تم ثابت قدم نہ رہتے. پھر اسی مضمون کا تسلسل اللہ تعالیٰ دوسرے رکوع کے آغاز میں فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب تمہارا دشمن کے ساتھ سامنا ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا ذکر کرو کثرت سے. نتیجہ کیا ہوگا؟ تم فلاح پاؤ گے. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا نہ کرو. اس سے کیا ہوگا کہ تمہارا جو رعب اور دبدبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا. بس پھرو اور صبر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دکھاوا کرتے ہوئے مت نکلو، تکبر کرتے ہوئے مت نکلو. اور پھر اللہ تعالیٰ ایک حال اسی غزوے کا بیان فرما رہے ہیں کہ جس وقت شیطان نے کفار کے برے اعمال ان کو اچھے کر کے دکھائے اور اس نے کہا کہ آج کے دن کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتے، یعنی قوت میں بھی تم زیادہ ہو، کثرت میں بھی ہو، اور اسباب بھی تمہارے پاس زیادہ ہیں، اور میں تمہارے ساتھ ہوں. لیکن جب اس نے دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، لڑائی کا وقت آیا تو وہ اپنے قدموں واپس ہو گیا اور اس نے ان سے کہا کہ انی بری منکم، میں تم سے بری ہوں، بیزار ہوں. میں ایک ایسی چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. تو اس طرح شیطان عین لڑائی کے وقت میں ان سے الگ ہو گیا جب اس نے دیکھا کہ فرشتے ان کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے اتر رہے ہیں. اسی طرح مسلمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے منافقین، وہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں کیسے بیوقوف لوگ ہیں، دیوانہ لوگ ہیں کہ یہ تعداد میں بھی کم ہے، پھر ان کے پاس وسائل بھی کچھ نہیں ہیں، تو یہ تو خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والی بات ہے. تو اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یہ لوگ اسی کی سزا پا رہے ہیں کہ جس وقت فرشتے ان کی جانیں نکالتے ہیں تو وہ ان کے چہروں پر اور پشتوں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق، چکھو آگ کے عذاب کو. آگے اللہ تعالیٰ ایک اصول کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم پر اپنی کوئی نعمت نازل فرماتے ہیں تو جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت کو نہیں بدلتی، یعنی اپنے رویے کو نہیں بدلتی، اللہ تعالیٰ بھی اپنی نعمت کو ان سے نہیں بدلتے. یعنی وہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو چھین لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں بدترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کفار ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ سبقت لے گئے، یعنی اپنے تعداد میں زیادہ ہونے کی وجہ سے، اسباب کے زیادہ ہونے کی وجہ سے انہم لا یعجزون، وہ عاجز نہیں کرتے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اہم اصول
کہ جہاں تک ہو سکے تم بھی اسباب کو کیا کرو، اختیار کرو، پھر اللہ پر کیا کرو، بھروسہ کرو۔ اسی طرح جنگ کے حوالے سے ایک اہم اصول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ صلح کے لیے تمہارے پاس ہاتھ پھیلائیں تو تم کیا کر لو، صلح کر لو، یعنی اس طور پر کہ غالب تم ہی ہو، مغلوب ہو کر صلح نہ کرو۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک نعمت اللہ کی یہ ہوئی تم پر کہ مختلف قبائل کے لوگ ہیں جو مسلمان ہو رہے ہیں، اور ان قبیلوں کی پھر آپس میں پرانی عداوتیں ہیں، رنجشیں ہیں، لیکن ان سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، اور اگر تم زمین میں جو کچھ ہے یہ سارا بھی خرچ کر لیتے تو تمہارے دل کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے ان میں محبت پیدا نہ ہوتی، لیکن اللہ نے ایمان کی برکت سے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی۔ پھر اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ مومنین کو قتال کی ترغیب دیں، جہاد کی ترغیب دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں 20 لوگ صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر 100 ہوں گے تو وہ 1000 پر کیا ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم پر تخفیف کر دی تو لہٰذا اب اگر تم میں 100 صبر کرنے والے، ثابت قدم رہنے والے ہوں، وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی ایک شخص وہ 2 کے قائم مقام، 2 کے برابر ہوگا۔ اور اگر وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا، 1000 ہوں تو وہ 2000 پر کیا ہو جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ اسی طرح وہ سارے بدر سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے قیدیوں سے متعلق ان کو بعد میں آزاد کر دیا گیا تھا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مناسب یہ تھا کہ ان کو کیا کر دیتے، قتل کر دیتے، تاکہ جس طرح سے وہ لوگ اسلام دشمنی کرتے آ رہے تھے شروع سے، ان کو عبرت ہو جاتی۔ اب مال غنیمت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ مال غنیمت کو اللہ نے حلال ٹھہرایا، اس میں سے تم کھا سکتے ہو۔ آگے پھر انہی آیات کا تسلسل ہے سورۃ انفال کے آخر تک، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی۔ اور وہ لوگ جو ایمان بھی نہیں لائے اور کفر کیا، تو ان میں ان کے لیے عذاب ہے، برا حشر ہے۔ اس کے بعد سورۃ توبہ، یہ سورۃ انفال سے ہی متصل ہے اس کا مضمون، اور یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے 9ویں سورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے، نزول کے اعتبار سے 113ویں سورت ہے، یعنی یہ آخری صورتوں میں سے ہے جو نازل ہوئی۔ اس میں زیادہ تر غزوہ تبوک کے احوال کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے شروع میں ہی براءت کا لفظ آ رہا ہے، تو اسی سے اس کا نام براءت بھی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی بیزاری کا، علیحدگی کا اظہار کریں ان لوگوں سے جو آپ کے ہم مذہب نہیں، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ اللہ بھی ایسے لوگوں سے کیا ہے جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول بھی ایسے لوگوں سے بری ہیں، بیزار ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سب کے باوجود بھی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں، کوئی ایسے کافر ہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس معاہدے کو اس کی مدت تک کیا کرو، پورا کرو، اور اگر کوئی ان میں سے پناہ طلب کرے تو اس کو کیا کرو، پناہ بھی دے دو۔ ہاں، اگر یہ خود ہی معاہدے کو توڑ دیں تو پھر تم ان پر کیا کر سکتے ہو، اقدام کر سکتے ہو۔ اور یہ لوگ
ان میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے زبانوں سے تو آپ کو راضی کر لیتے ہیں لیکن ان کے دل منکر ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ کیا کر لیتے، توبہ کر لے، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ دیں، تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں. اور اگر یہ معاہدہ کرنے کے بعد اس کو توڑیں تو تم ایسے لوگوں سے کیا کرو؟ قتال کرو. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بعض کافر ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید بیت اللہ کی مجاور ہیں، حجاج کی خدمت کرتے ہیں، مسجد حرام کے متولی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کام جو ہیں کسی کام ان کے نہیں آئیں گے. یہ تمام اچھے کام جب کہ بنیادی شرط یعنی ایمان ان کے اندر موجود نہیں ہے. یعنی یہ تمام اعمال اللہ اور اس کے رسول پر، آخرت پر ایمان کے برابر نہیں ہو سکتے. اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، تو اللہ کے ہاں یہ بڑے مرتبے والے لوگ ہیں اور وہی لوگ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتے ہیں اپنی رحمت کی، اپنی رضامندی کی، کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور ایسے باغات کی جن میں قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی اور یہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کے جتنی بھی اس کے پاس اسباب ہیں، مال و دولت ہے، اولاد ہے، یہ تمام اگر اس کے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کر رہے ہیں، تو یہ چیز خطرناک ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. اب اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ غزوہ حنین کا ذکر فرماتے ہیں کہ غزوہ حنین کے وقت مسلمان کثرت میں تھے اور اسباب بھی تھے. تو اس وقت بعض لوگوں کو کثرت نے تعجب میں ڈال دیا. تو پھر ایسا ہوا کہ ایک موقع پر تو دشمن نے ہر طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نازل فرمائی اور دشمن سے ان کو نجات عطا کی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعجب کرنا اپنے حالت پر یہ کس قدر خطرناک چیز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے نتیجتاً یہ بھی فرما دیے کہ چونکہ جماعت ایسے لوگوں کی ہے، اور پہلے بھی اللہ تعالیٰ گزشتہ رکوع میں بھی فرما چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے اپنی رضامندی کا اعلان کر دیا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اس کے بعد جس پر چاہتے ہیں، یعنی اپنی رحمت فرماتے ہیں. اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان. اب آگے اللہ تعالیٰ یہود کے حوالے سے اور نصارہ کے حوالے سے فرما رہے ہیں، اور اس کی اسی ضمن میں عقیدہ توحید کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو. تو اللہ تعالیٰ فرمانے یہ سب ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے بڑوں کو ہی اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا، کہ جس چیز کو انہوں نے حرام بتلایا انہوں نے اس کو حرام ٹھہرا لیا، اور جس کو انہوں نے حلال قرار دے دیا انہوں نے اسی کو حلال سمجھ لیا، حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کہا تھا. تو یہ بھی ایک شرک کی صورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معبود صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو جو کچھ یہ شرک کر رہے ہیں، چاہے وہ شرک فی ذات ہے، شرک فی صفات ہے، شرک فی الحکم ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام سے بری ہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو بجھا دیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے. اور یہ ایسا کرتے کیوں ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھائیں اور ان کو اللہ کی راہ سے
روک سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو جمع کر رکھتے ہیں سونا چاندی اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری بشارت سنا دیجیے۔ آگے سورہ حرم کو بیان کرتے ہیں کہ مہینے تو اللہ کے 12 ہیں، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں کیا نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ قتال نہ کرو۔ اسی رکوع میں نسی ایک عمل کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نسی جو ہے یہ بھی زیادتی ہے۔ نسی ایک عمل کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ اپنی ضرورت کے پیش نظر وہ حرمت والے مہینوں کو بدلتے رہتے تھے، کبھی محرم کی جگہ سفر لے آتے، کبھی سفر کی جگہ محرم لے آتے، یا اسی طرح کوئی بھی مہینہ اس کو اس کی جگہ سے بدل کر کسی دوسرے مہینے کی جگہ رکھ دیتے اور اس مہینے کو اس جگہ رکھ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی کیا ہے، زیادتی ہے کفر میں، کہ ایک سال تو یہ کسی مہینے کو حرام ٹھہرا لیتے ہیں اور اگلے سال اس مہینے کو حلال ٹھہرا لیتے ہیں اور اس کی جگہ کسی اور مہینے کو رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل جو ہے یہ کیا نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ پھر آگے جہاد سے متعلق یہ احکام چل رہے ہیں، قتال سے متعلق ہی اسی ضمن میں ایک واقعہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، ہجرت کا واقعہ ہے کہ جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو طویل راستہ تھا، تو رات کے وقت میں غار ثور میں پناہ لی۔ اس وقت دشمن نے پیچھے لوگ بھیجے اور وہ تلاش کرتے کرتے غار کے سرے تک آ گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس طرح تھے کہ اگر وہ لوگ نیچے کی طرف دیکھتے تو وہ ہمیں پا لیتے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پریشانی شروع ہو گئی کہ یہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحب یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے کہ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ۔ اور ظاہر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو پریشانی تھی، جو غم تھا، وہ اپنی ذات کا نہیں تھا، وہ اسی بات کا تھا کہ کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ تو اس واقعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فرماتے ہیں، اس سے سبق دے رہے ہیں کہ تم لوگ کوشش کرو، ہمت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری کیا کریں گے، مدد فرمائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلے رکوع میں کہ وہ لوگ جو صحیح ایمان والے ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آئیں گے کہ ہمیں کوئی مسائل ہیں یا ہم جہاد میں نہیں جا سکتے۔ تو جس وقت آپ ان کو کسی بھی کام کو حکم دیں گے، یہ آپ کے حکم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہاں، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہیں، وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے اور مختلف ہیلے بہانے تراشیں گے۔ لیکن جو صحیح الایمان لوگ ہوں گے وہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافق ایسے لوگ ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، کوئی فائدہ پہنچے تو یہ چیز ان کو غمگین کرتی ہے، اور اگر مسلمانوں پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی اس سے کیا تھے، علیحدہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے کارساز ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ جو بھی چیز ہمیں پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی، اس کی مشیت سے ہی پہنچ رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ لوگ اب ان کو بتلا دیں کہ اب یہ چاہے
کسی بھی حال میں خرچ کریں، خوشی سے یا تنگ دلی سے، ان کی جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور مسلمانوں کو فرماتے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو اسی سبب سے کیا کرے، عذاب دیں دنیا کی زندگی میں بھی اور اسی حال میں آخرت میں بھی، اور وہ کیا ہیں؟ کافر لوگ ہیں۔ پھر آگے زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ حکم بیان فرما رہے ہیں، مصارف زکوٰۃ بیان فرما رہے ہیں، انما الصدقات للفقراء، فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین علیہ، محکمہ زکوٰۃ وصول کرنے والے لوگ ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جو اسلام لائے، نو مسلم ہو لیکن ابھی ان کا اسلام ذرا کمزور ہو، ان کی دل جوئی کے لیے، والغارمین، اور گردنوں کو چھڑانے میں، کوئی قیدی وغیرہ ہو، وفی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہوں۔ اس سے مراد دینی طالب علم یا کوئی اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کام کرنے والے لوگ، وابن السبیل، اور مسافر، اگرچہ اپنے شہر میں وہ کیا ہو، مالدار ہی ہو، لیکن کسی ضرورت سے کسی دوسرے شہر میں ہو گیا اور محتاج ہو گیا، فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ مقرر ٹھہرایا ہوا ہے، واللہ علیم حکیم۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچاتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اگلے رکوع میں فرما رہے ہیں کہ منافق مرد اور عورتیں ان میں سے بعض کے ساتھ، یعنی ایک ہی قوم کے لوگ ہیں، برائیوں کا حکم کرتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، اور خرچ کرنے سے اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے اللہ کو بلایا، اسی طرح اللہ نے بھی ان کو ہدایت سے دور کر دیا، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کیا ہے؟ فاسق لوگ ہیں، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کے پاس پہلے جو انبیاء گزرے ان کی خبر نہیں پہنچی؟ قوم نوح ہے، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم ابراہیم ہے، اہل مدین ہے، اصحاب مؤتفقات ہیں، ان کے پاس بھی ان کے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، لیکن انہوں نے جب نہ مانا تو پھر ان پر مختلف عذاب آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ بعض کے مددگار ہیں، یعنی دینی حوالے سے، کہ یہ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، ایسے باغات کا جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور عمدہ گھروں کا، اور اللہ کی رضامندی جو کہ ہر چیز سے بڑھ کر۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کریں اور ان سے سختی کریں، ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اسی طرح آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی یہ سازشیں کر رہے ہیں، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتے ہیں اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتے ہیں، اور یہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ان کا انجام جو ہے وہ سخت ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے پیغمبر کے احکامات سے روگردانی کر لیتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ وہ کیا ہے؟ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پیغمبر کے ساتھ نہیں نکلنا پڑا، اور ویسے بھی غزوہ حنین میں گرمی کا موسم تھا، سخت گرمی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے کہیں جہنم کی آگ اس سے بھی کئی گنا زیادہ سخت ہے، اگر وہ اس بات کو سمجھ لیں۔
اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں منافقین، اگر اب یہ کیا ہو جائیں، ان میں سے کوئی فوت بھی ہو جائے تو آپ اس پر کیا نہ کریں، اس کے لیے دعا نہ فرمائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہیں؟ کافر ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کے، اور فسق نافرمانی کی حالت میں انہوں نے وفات پائی۔ اور جب اللہ کا کوئی حکم آتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہیں گے، اور اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہوتا تھا کہ جہاد پر جائیں، اور اہل ایمان اور رسول وہ جہاد کرتے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے نفسوں کے ساتھ۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کی خیر ہے، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ ہاں البتہ کچھ لوگوں کا آخری رکوع میں اللہ نے استثناء فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی بیماری کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے، یا مثلاً عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا ان کے پاس کوئی اسباب نہیں ہے، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ، کہ جب وہ لوگ خیر خواہ ہوں اللہ اور اس کے رسول کے، اس کے باوجود وہ کسی حکم میں پیچھے رہ جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ وہ ان کا جذبہ اور نیت ٹھیک ہو، جذبہ خیر خواہی کا ہو۔ اور اللہ کی جو پکڑ ہے یہ ان لوگوں پر ہوگی کہ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم جہاد سے پیچھے رہ جائیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ گھروں میں جو بیٹھنے والی ہیں یعنی عورتوں کے ساتھ وہ بھی بیٹھے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا انجام یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور یہ علم نہیں رکھتے۔ تو یہاں تک بھی ہم دیہی تعالیٰ 10ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔